مسجد کو دیکھتا ہوں اور یہاں کی آبادی کو دیکھتا ہوں یا ڈیفنس کے بنگلوں کو دیکھتا ہوں. یہ اللہ کا گھر ہے اور وہ جو اس میں ہم اور آپ رہتے ہیں وہ آپ کا میرا گھر ہے. بڑے افسوس کی بات ہے 2 سال میں اس مسجد کو بننا چاہیے تھا. سب سے میری یہ درخواست ہے کہ بابا مسجد کا کام ہے اور ماہ رمضان کا مہینہ ہے. بارہ 15,000 مؤذن کی تنخواہ 10,000، پھر آپ اس پہ فتوے بھی جاری کرتے ہو، یہ ٹائم پہ نہیں آتا. خدا را اس کے لیے تقریباً 3.5 ٹن سریا اور 200 بوری بلاک یا سیمٹ اور اسی طرح 2000 بلاک. ہاسپٹل دیکھو اور ہاسپٹلوں دیکھو، ساری زندگی انہی ڈاکٹروں کو پیسے دیتے رہو گے، پیسہ بھی ضائع، وقت بھی ضائع اور جان بھی ضائع اور بربادی ہوگی. اور آخر میں ڈاکٹر ایک ہی بات کہتے ہیں، اب دعا سے ہوگا، دوا سے نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست اعجاز خان 1 TV یوٹیوب چینل میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں. میں اس وقت 10-3 میں موجود ہوں. 10 ٹری سے کہا جاتا ہے. یہ فیوچر کالونی اور گلستان سوسائٹی کے بیچ میں واقع ایک مسجد کے اندر ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. اس مسجد کا نام عمر بن خطاب ہے اور امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ایک کافی عرصے سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں. اس مسجد میں خود امام کے طور پر ایک سر انجام وقت دے رہے ہیں. مگر اس میں ایک مسئلہ میری نظر میں کافی عرصے سے چل رہا تھا اور میں نے کہا میں اس پہ بات کروں گا. میں کیونکہ میری اکثر جب ڈیوٹی سے آنا ہوتا ہے تو ٹرین کی پٹریاں کراس کرتا ہوں تو یہ مسجد سامنے ہی ہے. یہ مسجد کام کے حوالے سے خستہ حال ہے، بڑی خراب حالت ہے مسجد کی اور کام چلتے چلتے رک گیا تھا. کیوں رکا، کیا وجوہات تھی اور ابھی تک یہ کام کئی عرصے سے، اور میں انشاءاللہ مولانا صاحب آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کتنے عرصے سے رکا ہوا ہے. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا یہ جو ابھی تک اس مسجد کا پورا کام نہیں ہو سکا، اس کی کیا وجوہات ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں صاحب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ بھی اس علاقے کے باشندے، آنا جانا بھی اکثر آپ کا یہاں سے ہوتا ہے. علاقہ بہت غریب ہے، خستہ حال اور غریب آبادی ہے. اسی تناسب سے اگر دیکھا جائے تو ماشاءاللہ کام تو ہو چکے، لیکن ابھی جو کام ہوا ہے اس مہنگائی کے دور میں تو اس لیے رکا ہوا ہے کہ ہمارے پاس فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے جو مٹیریل اور جو سامان درکار ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس. اس کے لیے تقریباً 3.5 ٹن سریا اور 200 بوری بلاک یا سیمٹ اور اسی طرح 2000 بلاک اور اسی حساب سے بجری کرش یہ سامان چاہیے. مزدوری کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. پہلے کام اس لیے رک گیا کہ ٹھیکیدار کے کچھ پیسے تھے وہ دینے تھے، تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کام رک جائے تو پھر لوگ پیسے نہیں دیتے. میں نے کافی عرصہ تک آواز لگائی لاؤڈ اسپیکر کی کہ مسجد پہ اتنا قرض ہے، تقریباً 82,000 روپے تھے. تو الحمدللہ وہ تو ہم نے دے دیے تھوڑا کر کے، لیکن اس کے بعد ہمارے پاس نہ کوئی وسائل تھے، نہ سامان تھا، نہ فنڈ تھی کہ ہم دوبارہ کام شروع کرتے. اتنے میں سریہ بھی اتنا مہنگا ہو گیا کہ وہ ہمارے پہنچ سے باہر ہے، تو اس وجہ سے کام رکا ہوا ہے. امام صاحب جی، یہ جو ٹوٹل کام رکا ہوا ہے اس کو کتنا عرصہ ہوا؟ کیونکہ میں تو کافی عرصے سے اس کو تقریباً 2 سال سے یہ جو ابھی وضو خانہ والا کام رکا ہے 2 سال ہو گئے. 2 سال ہونے کو 2 سال ہو گئے. اور اس بیچ میں مثلا سارے یہاں پہ جو کام کرنے والے کوئی امیر تو میرے خیال میں نہیں ہے، نہیں سارے مزدور کار لوگ ہیں. تو آپ نے کہیں آگے کوئی اس کے لیے کوئی کسی نے کوئی ایسی بڑی مدد نہیں کی؟ یہ میکسیمم آپ نیچے کی بات کر رہے ہیں یا اوپر کی چھت کی بھی بات کر رہے ہیں؟ نہیں نیچے کی بھی، نیچے کیونکہ وضو خانے بنانے پورا کراچی میں کہ پورا پاکستان میں بھی آپ کو ایسے وضو خانے نہیں ملے گی. آ کے دیکھ لے آپ نے تو دیکھے. جو بھائی یہ میرا بات سنتے ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ آپ خود آ کے دیکھ لیں تو آپ کو ضرور جو ہے اس کام میں دلچسپی ہو کہ واقعی یہ کام تو مجھے کرنے سب سے پہلے. تو اسی وجہ سے رکا ہوئے کہ ہمارے پاس اس کے لیے جو وسائل وہ نہیں. اگر کوئی چاہے کہ میں کوئی بندہ وزٹ کرنا چاہے یہاں آنا چاہے اور وہ کہے کہ میں مسجد پر کام کرنے کے لیے تیار ہوں مگر میری شرط ہے
کہ میں مٹیریل خود لاؤں گا, سیمنٹ ہو, بجری ہو, یا XYZ جو بھی چیز چاہیے ہو, وہ کہے کہ میں اپنے ہاتھ سے لا کے یہاں لگانا چاہتا ہوں, مثلا اگر مزدور تک وہ لانا چاہے تو اس کو اجازت ہے. بعض جگہ میں ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نہیں آپ مسجد کو پیسے دیں, تو بعض لوگ اس طرح نہیں کرتے. بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں نہیں یار ہم اپنے ہاتھ سے چیزوں کو خرید کر دینا چاہتے ہیں, تو یہ کر سکتے کوئی اگر دینا چاہے؟ بالکل ہماری طرف سے بالکل دل سے اجازت ہوگی, اجازت ہے, بلکہ ہم دعوت دیتے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو, مخیر حضرات کو, جتنے بھی مسلمان ہیں وہ آ کے خود ہی اپنے نگرانی میں یہ کام کر لے. ہماری طرف سے بالکل اجازت ہے, لیکن نقشے جو ہمارے پاس موجود ہے اسی نقشے کے مطابق کر لے, یا اگر آپ کے پاس کوئی اس سے اچھا نقشہ ہو اس جگہ کی مناسبت سے تو اسی کے مطابق بنا لے, بالکل اپنے نگرانی میں. ہمارا بس صرف یہی گزارش ہے, یہی کوشش ہے کہ وضو خانے بن جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ امام کے لیے مسجد بن جائے, کیونکہ ابھی جو گھر جس جگہ پہ اسی پہ وضو خانے آئے گی تو اس کے لیے اوپر گھر بن جائے گا, پھر پانی کی ٹینکی بنے گی اوپر. تو بالکل اجازت ہے, جو بھی مسلمان بھائی بہن آنا چاہتے تو سب کو اجازت ہے. شکریہ قاری صاحب, مولانا صاحب نے وقت دیا. مسجد کے بارے میں آتا ہے قرآن میں, ہم سنا ہے, علماء سے ہمیشہ سنا ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. اگر اللہ آپ کے میرے گھر کی ذمہ داری لیتا ہے, کیونکہ جس مہنگائی جس سطح پہ جا چکی ہے اور عبور کر چکی ہے, اس میں نے اس دن ایک امام کو سنا جامع بنوریا کے, تو اس نے کہا کہ ہمارا تعلق مہنگائی کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. ہمارا تعلق مہنگائی سے نہیں لینا دینا. صحابہ کی مہنگائی کے ادھر بھی مہنگائی ہوتی تھی, صحابہ کے دور میں چیزیں مہنگی ہوتی تھی, مگر ایمان تھا ان کے پاس. وہ نمازوں سے, اور جو جس طرح ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہے, سب سے بڑی بات یہ ٹماٹر مہنگے ہو رہے ہیں, آلو مہنگے ہو رہے ہیں, میں اپنے گھر کے لیے پھر بھی خرید رہا ہوں, میں 4 کلو بھی خرید رہا ہوں, 10 کلو بھی خرید رہا ہوں. اللہ کے گھر کے لیے امام صاحب و معذرت کے ساتھ کوئی اور آواز لگا رہا ہو, آؤ چندہ دے دو, چندہ دے دو, ہمارا پہلا فتویٰ کیا ہوتا ہے, یار اللہ کے گھر کے لیے بھیک مانگ رہے. بھائی ٹھیک ہے, تم مسلمان ہو, تم دے دو نا, نہیں مانگے گا امام صاحب. اب امام صاحب کو آپ جو تنخواہ دے رہے ہو 12,000 15,000 روپے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اپنی مسجدوں کی آپ کو بتایا تو پیچھے مسجدیں 12,000 15,000, مؤذن کی تنخواہ 10,000, پھر آپ اس پہ فتوے بھی جاری کرتے ہو, یہ ٹائم پہ نہیں آتا. خدا را آپ نے اگر اللہ کی راہ میں پیسے دینے ہیں تو آپ اس نیت سے دیں کہ میں امام کو یا مؤذن کو یا کمیٹی کو نہیں دے رہا ہوں, میں اللہ کو دے رہا ہوں. جیسا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا نا, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میں آپ کو تھوڑی دے رہا ہوں, یہ میں اللہ کو دے رہا ہوں. تو مسجدوں کے ساتھ کرو گے تو آپ کے ساتھ اللہ پاک ایسے معاملات کرے گا کہ آپ کے ذہن و گمان میں, ورنہ جاؤ جناح ہاسپٹل دیکھو اور ہاسپٹلوں دیکھو, ساری زندگی انہی ڈاکٹروں کو پیسے دیتے رہو گے, پیسہ بھی ضائع, وقت بھی ضائع, اور جان بھی ضائع, اور بربادی ہوگی. اور آخر میں ڈاکٹر ایک ہی بات کہتے ہیں, اب دعا سے ہوگا, دوا سے نہیں ہوگا. میری یہ گزارش ہے, یہ مسجد خستہ حال ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, اس پر تھوڑا سا سوچیں کہ آیا اگر آپ کے 20 روپے, آپ کے پاس جتنی وسعت ہو آپ دیں, یہ دیکھ کے نہ دے کہ یار یہ مسجد ہے, یہ اللہ چلا رہا ہے, اللہ آپ کا گھر بھی چلا رہا ہے. تو خدا را میری ایک گزارش ہے, یہ تنقید مت سمجھے گا, اصلاح تھی صرف, کہ اگر ہم اپنے گھروں کو, اپنے بچوں کو, میں اپنے بچے کے لیے اگر 10,000 کی چیز خریدتا ہوں تو میں مسجد میں کیوں نہیں دے رہا ہوں, اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا. آپ کو ہماری اسکرین پر امام صاحب کا نمبر نظر آ رہا ہوگا, آپ جب بھی وزٹ کرنا چاہیں, یہ لانڈی فیوچر کالونی اور گلستان سوسائٹی کے بیچ میں یہ مسجد واقع ہے. اور میں انشاءاللہ آپ کو مسجد آگے اندر سے دکھانے والا ہوں کہ مسجد کی کیا حالت ہے, اور ابھی سے نہیں 2 سال ہونے کو ہے. شرم کی بات ہے ہمارے لیے, میرے لیے, میں ہمیشہ کہوں گا کہ میرے لیے شرم کی بات ہے کہ میری علاقے کی مسجد خستہ حال ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں, آج بھی کہوں گا, آپ جب بھی دعا کریں ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.